رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا نا، اس دنیا سے آپ چلا گیا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں کی طرح مدینے کے گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، اے لوگوں کیا آپ میں سے کسی نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے اس کی زیارت کی بڑی تڑپ ہے۔ لوگوں نے کہا بلال دیوانہ ہو گیا ہے، بلال رسول اللہ کی محبت میں وہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ جب آپ نے بہت پوچھا، گلیوں میں گھما پھرا، رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو آپ نے شام کے شہر حلب کی طرف ہجرت کیا کہ اب میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا ہوں جس میں رسول اللہ کا وجود نہیں ہے۔ آپ شام کے شہر حلب میں گئے نا، 6 مہینے آپ نے وہیں پر گزار دی۔ 6 مہینے بعد ایک دن رات کو سوئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے، کہا بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، میرے جانے کے بعد آپ نے میرا شہر ہی چھوڑ دیا۔ بلال میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بلال میں آپ کے ملاقات کا متمنی ہوں، تمنا رکھتا ہوں۔ جب صبح اٹھے، خواب یاد آیا، اونٹنی پر بیٹھے مدینہ کی طرف دوڑ لگائی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ۔ دوڑتے ہوئے، اونٹنی کو بگاتے ہوئے آپ مدینہ تشریف لے کر آئے۔ مدینہ میں اونٹنی سے اترے، آپ دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہے، رسول اللہ کو مسجد نبوی میں ڈھونڈ رہے، اجروں میں ڈھونڈ رہے۔ جب آپ کو نہیں ملا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر تشریف لے گئے اور وہیں پر سر رکھ کر رونے لگے، محبوب آپ نے تو بلایا کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ تو ہیں ہی نہیں محبوب، میرا زندگی اس دنیا میں تلخ ہو چکا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا بلال تشریف لائے ہیں، تو سارے مدینہ والے آئے اور بلال سے کہا، بلال ایک دفعہ وہ اذان تو دے دو جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے۔ بلال نے انکار کیا، مجھ میں وہ ہمت ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں میں دیتا، تب اللہ کے رسول نہیں، میں اذان نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر حسنین کریمین آپ کے پاس آئے، انہوں نے جب درخواست کی تو حضرت بلال مجبور ہو گئے کہ اب میرے پاس کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ جب چڑھے نا مسجد نبوی پر اذان دینا آپ نے شروع کیا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو سب سے زیادہ مدینہ والے روئے تھے وہ اس دن روئے تھے جب حضرت بلال نے اذان دینا شروع کیا۔ آپ نے اذان دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب آپ پہنچے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ نے دیکھا سامنے رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ کا چہرہ انور نہیں ہے، تو آپ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب زندگی میں اذان دیتے تھے رسول اللہ کا چہرہ انور سامنے ہوتا تھا، اب رسول اللہ سامنے نہیں تھا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب آپ پہنچے، آپ کیا ہو گئے؟ غش کھا کر بے ہوش ہو کر آپ کیا ہو گئے؟ گر گئے۔ اور پھر آپ نے انکار کیا کہ میں کبھی بھی پھر مدینہ میں اذان نہیں دوں گا، میرے اندر وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ میں اذان دے دوں۔ تو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا، اتنی آپ نے رسول اللہ کے ساتھ آپ نے محبت کی، اور تمام صحابہ کرام نے اپنے جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا۔